عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ لوگ اپنے سروں کے بل اوندھے گر پڑے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر یہ تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود بنا کر رکھے ہو، جن کو تم اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے، یا جو ان کا بڑا والا کھڑا ہے جس کو توڑا نہیں گیا اس سے پوچھ لیجئے، ہو سکتا ہے وہی کچھ جواب دے دے کس نے ان کے ساتھ یہ سارے حالات کیے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ سے اپنے ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بعد اور تمام چیزوں کو کرنے کے بعد جن نتیجے پہ پہنچے قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم یہ بات تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی بات کا انتظار تھا کہ جیسے یہ اپنے معبودوں کی بتوں کی اسی وجہ سے تمام کو توڑ کر کے ایک کو چھوڑ دیے تھے تاکہ بعد میں حجت قائم کر سکے کہ اگر یہ تمہارے مالک ہے تمہارے معبود ہے تو اس سے پوچھ لیجئے، جو توڑ دیے گئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، جو صحیح سالم میں کھڑا ہے اس سے پوچھ لیجئے. تو وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی اور ان لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ اے ابراہیم یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے سارے کام کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور جس لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا جاتا ہے، جس لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی امت کسی بھی قوم کے اندر انبیاء کرام کو رسولوں کو جس مقصد جس گول جس پرپس کے تحت بھیجا یا بھیجتے ہیں وہ یہی ہے کہ یعنی عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور بتوں کی عبادت سے دور رہیں. اور اسی کے تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور جیسے موقع پایا اپنا مشن اپنا کام چالو کر دیا. کہا قال اتعبدون من دون اللہ، اے لوگو اے میرے قوم کے لوگو کیا تم ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ ما لا ينفعکم، جو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، شیء کچھ بھی ذرا برابر بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، ولا یضرکم اور نہ ہی تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی دعوت دینی شروع کی، ان کے معبودوں کی کمی کو، جو ان کے معبودوں کے اندر نقص ہے اس کو اجاگر کر کے، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم نے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کے رکھا ہے، جس کو ہم اپنا خالق و رازق سمجھتے ہیں، وہ اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ کچھ اور کر سکتے ہیں، تو کیسے یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہا نا مشائخ؟ تو وہی کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں
قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کے لیے اف ہے. ولما تعبدون من دون اللہ، کیوں تم ان بتوں کی، ان تمثال کی، ان اسٹیچو کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے تم کو آنکھ کان ناک نہیں عطا کیے؟ کیا اللہ رب العالمین نے تم کو دل اور عقل نہیں عطا کیے جس کے ذریعے تم سوچ سکو، جس کے ذریعے تم سمجھ سکو اپنے اچھے کام کو اور اپنے نفع نقصان کو اور بھلائی سے برائی اور تمام چیزوں کو پہچان سکو؟ کہ اللہ رب العالمین نے تم کو عقل نہیں دیا ہے؟ کیا تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ لوگ، یہ بتیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے کسی نفع کے مالک نہیں ہے، تمہارے کسی نقصان کے مالک نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر اگر کوئی پریشانی پیش آئے، ان کو توڑ دیا گیا ہے، پھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکے، اور توڑ پھوڑ دینے کے بعد یہاں تک بھی نہیں بتا سکے کس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کس نے ان کے ساتھ یہ کام، سارے کام کیے ہیں. قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور اس کے بعد قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. پھر جب جو لوگ لاجواب ہو گئے، ان سے کوئی جواب بن نہ سکا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بس وہی اپنے پرانے پیدرے پر، کچھ نہیں، ہمارے آبا و اجداد کرتے آتے تھے، ہمارے وہی معبود ہیں، ہم وہی کریں گے. اور انہوں نے اپنی ہر دھرمی پہ ادھر پائی اور قالوا حرقوه، اور اس کو ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اس کو جلا کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیسے مدد کرو؟ کیونکہ اس نے تمہارے معبودوں کو توڑا ہے اور تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، تمہارے معبودوں کی کمی اور نقص کو اور اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں اس کو واضح کرتا ہے، اور لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ان بتوں کو، ان اسٹیچو کو، ان تماثیل کو، ان اصنام کی عبادت نہ کریں. یہ سارا کام یہ کر رہا ہے، تو ایسا کر کے اپنے بتوں کی تم کیا کرو؟ مدد کرو. قالوا حرقوه، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، اور اتنی زیادہ لکڑیاں جمع کرنی شروع کی کہ جب لکڑیوں میں آگ لگایا تو انہوں نے خود لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لکڑی کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ منجنیق کے ذریعے، کس سے؟ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا. منجنیق ایک قسم کا آلہ ہوتا تھا جس کو جنگوں کے اندر کوئی قلعہ یا کوئی اور چیز ڈھانے کے لیے، جسے آپ لوگ مثال کے طور پہ گلیل دیکھتے ہیں نا، ہاں، تو وہ گلیل ہاتھ میں لے کر چلاتے ہیں، اور منجنیق جو ہوتا تھا اس کو دو ایسے لکڑی، ایسے جس طریقے سے گلیل ہوتا ہے اس کا منہ الٹا کر کے ایسے زمین پہ رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اوپری سرا پہ ایک لکڑی یا ربڑ پتھر کوئی چیز باندھے، ربڑ رسی یا ربڑ جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو باندھتے تھے، اور نچلے حصے پر پتھر یا کوئی مطلب بڑی چیز ڈھانے کے لیے جیسے قلعہ وغیرہ باندھتے تھے، اور کافی سارے لوگ اس کو کھینچ کر دور تک لے جاتے تھے. اس کے بعد چھوڑتے تھے تو وہ پتھر مطلب بہت دور پھینکتا تھا، جس سے جا کے دیوال پہ یا کسی اور چیز پہ لگتا تھا اور اس سے وہ چیز آسانی سے ڈھہ جاتی تھی. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے نیچے اس پہ بیٹھا کر کے خوب دور تک کھینچے، اس کے بعد چھوڑے، جس سے جا کر کے جو ٹارگٹ ہوتا تھا جہاں، وہاں پہ اس چیز جا کے گرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام وہ گرے وہاں پہ. تو یہ کہا قالوا حرقوه، ان لوگوں نے کہا اس کو جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا یہ لوگ کام شروع کرنے لگے. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ لوگ کام کرنے والے ہو. یعنی ان لوگوں نے اپنے تئیں سے، ان کے جو امراء تھے، ان کے جو رؤسا تھے، ان کے جو ممبران تھے، ان کے جو لوگ تھے، قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے تئیں سے سارے فیصلے، یہ ساری چیزیں کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ بس یہی ایک حل ہے اس کا کہ اس کو قتل کر کے ختم کر دو، تبھی یہ اس سے باز آئے گا، ورنہ یہ ابراہیم
اس سے باز کبھی آنے والا نہیں ہے. یہ آج کیا ہے، اگلا ہمیشہ آگے بھی اسی طریقے سے ہمارے معبودوں کے ساتھ کرتا رہے گا. تو آج ہی اس سے چھٹکارا پا جانا بہتر ہے. تو جب انہوں نے ان کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنی شروع کی، تو وہ اللہ رب العالمین جو اس ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جو اس ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا ہے، دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے، جو حقیقی معبود ہے. تو کہا جب ان لوگوں نے آگ کی تدبیر کی، آگ کے اندر جلانے کی، پھینکنے کی تدبیر کی، تو اللہ رب العالمین جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، جس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، وہ جیسے چاہے جیسے دنیا کے اندر تصریف کرے. قلنا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو کیا ہو جا، کونی ٹھنڈی ہو جا، کونی بردن ہو جا ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے برد اور سلامت دو لفظ کا استعمال کیا ہے. یعنی اگر کہتے ہیں سلامت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایسی ٹھنڈی جو کہ محفوظ رکھنے والی ہو، سلامت رکھنے والی ہو، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ جس سے آدمی ٹھنڈی سے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، کہ نہیں ہوتے ہیں. جس طریقے سے آدمی آگ کے اندر جل کر ہلاک ہوتے ہیں، ایسے اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تو ٹھنڈ لگ کر بھی آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آگ سے کہا کہ ایسی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے، جس سے کیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کونی بردم و سلاما، کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جو آگ سلامتی والی ہو، جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. علی ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اس آگ کو جس کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی آگ کے ذریعے اور اسی آگ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کی، حفاظت کی. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے چال چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کی چال کو، ان کے قید کو باطل کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. اور اللہ رب العالمین نے ان کو فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور اللہ رب العالمین نے انہی کو مغلوب، خسارہ اور اسفلین میں سے بنا دیا کہ وہی لوگ ناکامیاب رہے. یعنی جتنے بھی چالیں چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا، یا اور جو بھی کچھ، اللہ رب العالمین ان کے چال پر پانی پھیر دیا، اور وہ اپنے چال کے اندر کامیاب نہ ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ غالب رکھا، ان کی قوم کو مغلوب کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دلائی. کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس طریقے سے لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، یعنی اس وقت جو ایمان لائے تھے تین ہی لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. یہ تین لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. اللہ رب العالمین کہتا وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم کو نے ان کو نجات دلائی، اور لوط کو إِلَى الْأَرْضِ، ایک ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس کے اندر ہم نے کیا رکھی ہے، برکت رکھی ہے. تو یہاں ارض سے مراد کیا ہے، وہ ارض
شام ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے، ارض سے مراد کون سی ارض زمین ہے؟ شام کی زمین ہے، سرزمین شام ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے برکات خیرات کر کے رکھے ہیں، اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بکثرت نازل اور مبعوث کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، اسحاق علیہ السلام سے نوازا، بیٹے سے نوازا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، نافلہ کیسے کہتے ہیں؟ عطا زیادتی کو کہتے ہیں، کوئی چیز زائد مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نافلہ کہتے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعا کر رہے تھے، ہم نے ان کو پوتا بھی نوازا، یعنی اسحاق علیہ السلام کو بھی بیٹا تھا کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ پوتے تھے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو میں نے کیا کیا؟ مطیع، فرما بردار، نیک، صالح بندہ بنایا، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ نبی اور رسول بنایا، اور سب اللہ رب العالمین کے پیغمبر اور دائی تھے۔ اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔